ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اب یہ دعا پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اب تیری رحمت کے جتنے بھی دروازے سب میرے لیے کھول دے۔ جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نکلے یعنی مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألوک من فضلک، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر تیرا فضل و کرم نازل فرما اور میری پریشانیاں بھی دور فرما اور میری حاجتوں کو بھی پورا فرما۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوائے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہوگا۔ کیا سایہ ہوگا؟ سایہ رحمت۔ لوگ سایہ ڈھونڈیں گے، پریشان ہوں گے، سخت گرمی ہوگی اور لوگوں کے دماغ پسینے کے مثل بہہ رہے ہوں گے پگھل پگھل کے۔ جو ہمارا دماغ ہے نا، ہمارا مغز، ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے اور جب ہمارا پسینہ بہتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار بہت گرمی ہے، نہیں رہا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اتنی سخت گرمی ہوگی کہ پسینہ تو بہنا تو ٹھیک، بلکہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور لوگوں کے دماغ، یہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے مغز اندر کا، وہ پگھل پگھل کے وہ بھی بہہ رہا ہوگا۔ میرے آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لوگ پیپ میں ڈوبے ہوں گے، اور وہ بولتے ہیں اس میں بھی ڈوبے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جس کے جیسے گناہ۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچو کہ ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی، یہ روزی عطا فرمائی اور یہ عالی شان مکان عطا فرمائے، یہ ساری ضرورتیں اللہ نے ہماری پوری فرمائی، تو ظاہر بات ہے اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا، ہر چیز سے پوچھا جائے گا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن زبان کو تالا لگا دیں گے اور تمہاری یہ ہاتھ، تمہارے یہ بال تمہارے گناہوں کی گواہیاں دیں گے۔ میں نے میرے ہاتھ سے کیا گناہ کیا، یہ میری زبان نہیں، میرے ہاتھ بولیں گے کہ پروردگار عالم یہ مفتی صاحب تو تھے لیکن انہوں نے یہ ہاتھوں سے یہ گناہ کیا ہے۔ ایسی یہ میری جو پلکیں ہیں، یہ بھویں ہیں، وہ بھی بولے گی کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ یہ تصور اور اس غلط فہمی میں آپ نہیں رہے کہ بھئی کوئی ہم کو نہیں دیکھتا ہے اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ صرف چاہے میں ہوں یا آپ،
قیامت کے دن تو کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے تو اپنے آپ کو چھپا نہیں پائیں گے، یہ ہمارے جو بال ہے شریر کے اس سے ہم اپنے آپ کو چھپا نہیں پائیں گے، یہ بال گواہی دینے والے میدان محشر میں، یہ ہمارا پاؤں بولے گا کہ یہ پاؤں سے یہ فلاں جگہ چل کر کے گیا تھا، فلاں جگہ شراب پینے گیا تھا، فلاں جگہ زنا کرنے گیا تھا، فلاں جگہ یہ چوری کرنے گیا تھا، فلاں جگہ اس نے یہ آدمی کا حق مارا تھا۔ یہ سارے ہماری باڈی ہی ہمارے اعمال کی گواہی دینے والی ہے۔ زبان تو آپ کی بند کر دی جائے گی، زبان نہیں بولے گی۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ ہم زبانوں پہ تالا لگا دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے۔ یہ تو ہم دنیا میں اپنی چرب زبانی، کوئی اپنے روب و دبدبا سے، کوئی اپنے وقار سے اپنے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن وہاں کیا کرو گے آپ؟ وہاں تو سارے راز کھلنے والے۔ بہرحال یہ میدان محشر کی تھوڑی سی سچویشن میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس میں لوگ سائے کے لیے پریشان ہوں گے، کہیں سایہ مل جائے تو ہم کو دھوپ کم لگے۔ اب لوگوں کو سایہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس دن اللہ کے سائے رحمت کے سوائے کوئی دوسرا سایہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 7 لوگ ایسے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو اپنے رحمت والے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ 7 لوگ کون ہیں آپ سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے امام عادل، بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا، سب بادشاہ نہیں، عدل و انصاف کرنے والا، اور وہ جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، یعنی جس کی خوبصورتی، جس کا ترقی کرنا، جس کی عمر بڑھنا، جس کی تندرستی، یہ سب کچھ اللہ کی عبادت میں ہو۔ اب آپ مان لو بڑے مالدار ہو رہے ہو لیکن اللہ کی عبادت سے دور ہو، کیا مطلب؟ آپ کے پاس عالی شان بنگلہ ہے لیکن آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کیا مطلب؟ آپ جسمانی طور پہ بالکل مضبوط ہے لیکن اگر اللہ کی عبادت آپ نہیں کرتے ہو تو وہ شریر کس کام کا؟ آپ لباس اچھے اچھے پہنتے ہیں لیکن وہ لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ نہیں کر پاتے تو وہ لباس کس کام کا؟ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا سب سے قیمتی لباس اور حسین و جمیل کپڑا وہ ہے کہ جس کو آپ پہن کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، وہ کپڑا حسین و جمیل ہے، وہ کپڑا مہنگا ہے۔ لیکن وہ کپڑا بڑا مہنگا ہے لیکن آپ اس کو پہن کے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کو بولتے ہیں نشو نما ہونا، زندگی گزارنا اللہ کی عبادت میں۔ تو کہتے ہیں وہ جس کی نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، اور تیسرا آدمی وہ جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہو۔ یہ بات خاص کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد میں آنے کا دل کرتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا آپ کا من ہوتا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کا آپ کا من ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا جی چاہتا ہے مسجد میں۔ آپ کو مسجد میں تھوڑی دیر یا زیادہ دیر، کتنی بھی دیر آپ کا بیٹھنے کا جو دل کرتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ تبھی آپ کر پا رہے ہو، باقی تو یہ اللہ کے گھر میں آنے کا موقع ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے۔ اور چوتھے وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھتے ہیں۔ اور 5واں وہ شخص جسے کسی صاحب حسن و جمال عورت نے بلایا، خوبصورت عورت نے اس کو اپنے پاس بلایا غلط کام کے لیے، زنا یا کوئی اور بدکاری کام کے لیے، کہ جس کو صاحب حسن و جمال عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی حسین و جمیل عورت ہم کو گناہ کے لیے بلائے اور پھر ہم کہہ دیں کہ نہیں، مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی قیامت کے دن اپنی سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا وہ آدمی جس نے کچھ صدقہ کیا، چھٹا وہ آدمی کہ جس نے کچھ صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ مطلب کیا؟ دیکھو یہ دایاں ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ، اب یہ ہاتھ سے دیں گے یہ ہاتھ کو پتہ چلے، یہ تو ایک بولنے والی بات ہے کہ بھئی آپ، حضور نے فرمایا کہ آپ ایسے صدقہ دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے معلوم ہے؟ احسان جتانا۔
میں نے آپ کی مدد کی کہ رہنے دو نا، اس دن آپ کے پاس تو کھانے کا نہیں تھا تو میں نے دیا تھا، اور آپ آج میرے کو بول رہے ہیں، یہ لفظ کبھی بھی نہیں بولنے کا۔ مان لو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور کسی وجہ سے اس کا اور آپ کا اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بھی اس بات کو آپ نہیں کھولے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے راز کو چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے راز کو چھپا دے گا۔ جو دنیا میں کسی کے راز کو چھپاتا ہے، کسی کی کمیوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کمیوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی بات کو چھپا لو اور قیامت کے دن اللہ آپ کی بات کو چھپا لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے داہنے ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ، اس کا مطلب کیا کہ آپ صدقہ دینے کے بعد اس چیز کا ذکر دوسرے کے سامنے مت کرو، یا تو پھر اس آدمی پر احسان مت جتاؤ۔ اب جیسے ہوتا ہے آج کل ہماری سسٹم کیا ہے کہ دیکھا ایک آدمی کی ہم نے مدد کی، پھر وہ جا رہا ہے، پھر وہ کبھی مان لو کسی وجہ سے وہ گاڑی باڑی لے لیتا ہے یا تھوڑا اچھا گھومتا ہے، ابھی 5 دن پہلے تو میرے پاس روتا ہوا آیا تھا، کھانے کا نہیں تھا نا، آج کار لے کے گھومتا ہو گیا، لایا ہوگا قرضہ کر کے کار۔ نہیں، یہ ہم کو نہیں بولنا، ہم نے دے دیا یعنی بات ختم، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے بس، اور اس کا اجر آپ کو اس سے تھوڑی لینا ہے، اس کا اجر آپ کو اس سے لینا ہے۔ آپ نے دے دیا، وہ غریب تھا آپ نے مدد کر دی، پریشان حال تھا، اس کی پریشانی دور کرنے میں آپ ہیلپر ہوئے، بات ختم ہو گیا، اب آپ چھوڑ دو، اب اس کا اجر آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے میں اگر ہیلپر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو ایسی ایسی جگہ سے روزی عطا کروں گا کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ مدد کر کے دیکھنا، خفیہ مدد جو ہوتی ہے خفیہ، وہ خفیہ ہیلپ آپ کر کے دیکھنا کسی کی، صحیح معنوں میں پریشان حال ہے اور آپ اس کی ایک بار پریشانی دور کر کے دیکھنا، پھر اللہ آپ کے لیے ایسی ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا نا، آپ اندرونی طور پہ خوشیوں سے پھولے نہیں سما پائیں گے، کیونکہ دینے والا وہ بڑا غنی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ایک بار آپ اس کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر کے آپ دیکھیں، لوگوں کو بتانے کا نہیں، کسی کو چرچا نہیں کرو، آپ بس اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرو آپ ایک بار، پھر دیکھو جو اللہ آپ کو نوازتا ہے، کبھی آپ نے وہم و گمان تک نہیں کیا ہوگا۔ اور جو اللہ نے ارشاد فرمایا اتنا ہی، کیا 1 دو گے 70 ملے گا، اس سے زیادہ ہوگا لیکن کم۔ بہرحال تو کہتے ہیں وہ آدمی جس نے کچھ صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کی، یعنی چھپا کر کے مدد کرنے والے کو بھی اللہ سائے رحمت عطا فرمائے گا۔ اور 7واں آدمی وہ ہے جس نے تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھتا ہے، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنسو بہائے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، تنہائی ہے بالکل، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو اور اللہ کو یاد کر کے آپ رو رہے ہو، اللہ کے غضب کو یاد کر کے آپ رو رہے ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ رو رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ایک بار تنہائی میں آپ رو کر کے دیکھو، اللہ اس کی جو برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ تنہائی میں، تنہائی کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں، اکیلے پن، بالکل بزرگ بیان کرتے کہ اکیلے پن میں اللہ کا ذکر کرنا اور پھر ذکر کر کے رونا، وہ صاحب کشف و کرامت بزرگ بیان فرماتے کہ میرا تجربہ ہے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور پھر رو، اللہ آپ کے غم کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو آسان کر دے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو اللہ دور فرما دے گا، آپ کیسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو اللہ بہتر راستے عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان